السلام علیکم ناظرین. اس ملک خداداد پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ بستے ہیں، وہ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں. یہاں پر مسلمان بھی بستے ہیں جو اسلام کے ماننے والے ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے بھی یہاں موجود ہیں، اور ایسے افراد بھی موجود ہیں جو مسیحی مذہب کے پیروکار ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے لوگ یہاں پر بستے ہیں، اور جب ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا مذہب رواداری سکھاتا ہے، اس کا مذہب محبت اور بھائی چارگی سکھاتا ہے، اس کا مذہب ایک دوسرے کے ساتھ اکوموڈیٹ کرنا سکھاتا ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مذاہب کے دعوے دار اپنے اپنے مذہب کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کرتے، معاشرے میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے روادار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپینین سننے کے روادار نہیں ہیں، اور اس وجہ سے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت کا ایک کلچر یا انتہا پسندی کا ایک کلچر جو ہے وہ فروغ پاتا چلا جا رہا ہے. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، خواہ وہ مدارس ہوں، خواہ وہ یونیورسٹیاں ہوں، وہاں سے بھی جو طلباء و طالبات نکلتے ہیں ان کے اندر بھی وہ پیشنس، وہ صبر نہیں ہوتا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج ہم اس تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے، ان کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کے سدباب جاننے کی کوشش کریں گے. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے جدید تعلیم اور مذہبی انتہا پسندی. میرے ساتھ جو مہمان یہاں پر شریک ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں. میری دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ پی ایچ ڈی آپ نے کیا ہے لاء میں انگلینڈ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ تدریسی شعبے سے وابستہ ہیں. تفسیر قرآن آپ کا خاص موضوع ہے. میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب. ڈاکٹر صاحب اقرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور برسوں سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو انتہا پسندی ہے، ایک چیز ہوتی ہے رواداری، کیا رواداری وہی چیز ہے جسے ہم انتہا پسندی کہتے ہیں؟ جب میرے اوپینین، میرے عقیدے کے خلاف کوئی بات کی جائے تو ایک دینی حمیت ہوتی ہے، ایک رواداری ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے انتہا پسندی پہ چلے جانا. تو ان دونوں میں ذرا میں چاہوں گا فرق اگر آپ کر سکیں. دونوں میں بے انتہا فرق ہے، اور سب سے بڑی دلیل میں اس بات کی اس طرح سے دوں گی کہ اگر ہم قرآن پاک دیکھیں اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے بھی آپ نے انٹرو میں بہت پیاری بات فرمائی کہ مختلف مذاہب اور قومیں ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اب چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، لیکن اسلام اور انتہا پسندی دو اپوزٹ چیزیں ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے اس کو ایک ساتھ لنک کر دیا ہے، اور آپ کبھی ویکیپیڈیا پہ جاتے ہیں یا ڈکشنریز میں جاتے ہیں لیٹسٹ، تو جب وہ انتہا پسندی کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں تو وہ وہاں پر مسلمانوں کا ریفرنس بھی بدقسمتی سے دے دیتے ہیں، جس کا کہ ایک بیڈلی مس انڈرسٹوڈ جو ان کا کانسیپٹ ہے. سمجھنا میں یہ ہے کہ اسلام ہمارے مذہب کا جو نام ہے وہ امن، سلامتی، پیس، اور اگر ہم کہتے ہیں ایمان، یعنی دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو آپ مومن ہیں یا مسلم ہیں، تو مسلم بھی سلامتی کے معنوں میں آ رہا ہے، اور مومن بھی لفظ ایمان کا جو سہ حرفی مادہ ہے، یعنی جو ڈیوائن ہے، وہ ہے امن سے. تو امن انتہا پسندی کا اپوزٹ ہے، اور اسلام امن کی اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے. اور رواداری یہ ہے کہ دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں. تو بیسک پوائنٹ جو ہے وہ جیسے ہم نے بھی بات کی. اور انتہا پسندی کیا ہوتی ہے کہ آپ ایکسٹریم پر جا کر سارے چیک اینڈ بیلنسز، سارے لاز اور سارے جو مذہبی ہمارے احکامات ہیں ان کو ایک طرف ڈال کر جو من میں آئے وہ کریں، یعنی کہ حد سے تجاوز کر جانا، کسی چیز کو اس کے حق سے اوپر بڑھا دینا، جس کو ہم کہتے ہیں نا افراط اور تفریط. تو وہ چیز ہے جو انتہا پسندی ہے. اور رواداری یہ کہ آپ سکون سے، امن سے جئیں، جینے دیں. دین اسلام میں ایک بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے جو اس میرے کانسیپٹ کو واضح کرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے جب نبیوں کی نبوت کا مقصد بیان فرمایا کہ وہ حق کی تعلیم دیں گے، حق کی دعوت دیں گے، تو اللہ اپنے پیارے حبیب سے جو تمام انسانیت کے لیے نبی ہیں اور رسول ہیں اور جن کا میسج تا قیامت مانا جانا تھا، فالو کیا جانا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، پیغام دو، حق کی دعوت دو، مگر کس کے ساتھ؟ حکمت، یعنی سائنٹیفک لاجیکل ریزنز ہونے چاہیے، وزڈم ہونی چاہیے، اور اس میں نرمی ہونی چاہیے. تو
بس یہ جان لیجئے کہ اسلام جو ریئل اسلام ہے، یہ نہیں جو ہم مسلم ہیں، جو ریئل اسلام ہے اور جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ رواداری کا درس دیتی ہیں، برداشت کا درس دیتی ہیں، اور انتہا پسندی کسی بھی معاملے میں، ایون عبادت میں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمائی. اسی چیز کو لے کر سر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ کہ جیسے میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کویشچن کیا تھا کہ ایک رواداری اور حمیت ہے دین کے اندر، حمیت ہونا، رواداری ہونا، یہ جذبہ کیا انتہا پسندی کو جنم دیتا ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کر سکیں. دیکھیں یہ جو رواداری ہے، انتہا پسندی ہے، اس کو آپ کو ایک تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا، وہ تناظر جو ہے وہ حصول علم کا تناظر بھی ہے. حصول علم جو تھا اس کے کئی مقاصد تھے. شروع میں ایک مقصد جو ہے وہ شروع سے آخر تک جو انسان کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ انسان کا اپنا ہونا، اس کی وجہ کیا ہے، انسان کائنات کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کس طرح کا معاشرہ بنا رہا ہے. یہ حصول تعلیم کا ایک بنیادی مقصد ہوتا تھا اور جو آگہی کے ساتھ اور علم کے ساتھ منسلک ہوتا تھا. ٹھیک. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جیسے جیسے چیزیں ارتقاء کے مناظر سے گزرتی گئیں اور معاشرتی اور طبقاتی قسم کی تفریق ہمارے معاشرے میں بھی آتی گئی اور معاشی بدحالی بھی اس کے ساتھ ساتھ رجحان بڑھتا گیا اور غربت بھی بڑھتی گئی، تو اس تفریق نے، اس افراتفری نے اور مساوات کے نظام کے نہ ہونے نے اور عدل کے نہ ہونے نے ایکچولی اس تمام رویوں کو آہستہ آہستہ جنم دینا شروع کیا. تو ایک تو کوتاہ اندیشی اپنی جگہ پر موجود ہے، علم کی کمی اپنی جگہ پر موجود ہے، شعور کی میچیورٹی، پختگی نہیں ہے، وہ ایک الگ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وسائل ہیں اور جو ان کی تقسیم ہے وہ مساوی نہیں ہے، اور وسائل کی نہ ہونا بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ سارے ان تمام قسم کے ایک رویوں کو جنم دیتا ہے جو کہ عدم برداشت کا ہوتا ہے. آج ہم نفسا نفسی کے دور میں زندہ ہیں، آج ہم لوگ اپنی معاشی تگ و دو کے اندر زندہ ہیں. آج ہم نے حصول تعلیم کا مقصد جو ہے وہ حصول علم نہیں بنایا، وہ سچ کو جاننا نہیں بنایا، وہ اپنی حقیقت کو جاننا نہیں بنایا، بلکہ ہم نے یہ بنایا کہ حصول علم کا مقصد جو ہے، حصول تعلیم کا مقصد کیسے میں اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کر سکوں. یہ بھی شاید مجبوری ہے میری. مجبوری ہے، بالکل مجبوری ہے ہماری. لیکن اگر آپ اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جامعات کے مقاصد اور تمام ان کے مقاصد یہ نہیں تھے کہ سند دے دی جائے. ان کے مقاصد یہ تھے کہ علم کا حصول کیسے کیا جائے اور انسان کو انسانیت کے معراج پہ کیسے پہنچایا جائے. تو یہ جو مذہبی منافرت ہے یا معاشرتی یا طبقاتی تفریق ہے اور عدم برداشت کا رویہ ہے، اس کے پیچھے ساری کی ساری ایشوز ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو ایک مربوط طریقے سے حکمت عملی اس کی وضع کرنی ہوگی. اور وہ مربوط حکمت عملی کس طرح سے وضع کرنی ہوگی، اس میں جامعات کا کیا کردار ہوگا، اس میں معاشرے کا کیا کردار ہوگا، اس میں مدارس کا کیا کردار ہوگا، اس میں میڈیا کا کیا کردار ہوگا، اس میں سول سوسائٹی کا کیا کردار ہوگا، اس میں ہمیں فیملی ایز این انسٹیٹیوشن کا کیا کردار ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو ہے جو انالیسس کیا وہ یک جہتی نہیں، وہ کثیر الجہتی ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں اور بہت سارے فیکٹر سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو معاملہ ہے بڑا پیچیدہ سا ہو گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پیچیدہ معاملے کو اسپیشلی آپ نے جس طرح بات کی، اسلام آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ تو امن ہے اور سلامتی ہے، تو اسلام کو کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے میں کیسے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں اسلام سے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو انفارچونیٹلی ہمیں، میرا ظاہر ہے کہ یہ فیلڈ رہی ہے، مطالعہ رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابتدائی برس تھے عہد رسالت کے بعد، چند بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے یا تشریف لے جانے کے بعد نیئرلی یعنی کہ نصف صدی سے بھی وہ کم ٹائم ہے جبکہ پیور کانسیپٹ آگے بڑھتا رہا. دین، لوگ اسلام قبول کرتے کیوں تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس دین کو پسند کرتے تھے. اس کی جو صفات ہیں، جو اسلام کو دین فطرت کہا گیا، اس میں جو سب سے بیسک میسج تھا عفو، درگزر، رواداری کا، اور انسانیت کو سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لسٹ رکھا گیا. اس کے بعد پہلے آپ انسان ہیں، پھر آپ مسلمان ہیں. تو اول دور میں جو مسلمان ہوتے تھے ان کا جو اخلاص کا، تقویٰ کا لیول تھا وہ بعد کے لوگوں میں نہیں رہا. جیسے اب ہم کہتے ہیں نا بورن مسلم ہے، اور میں اس کی مثال دیکھتی ہوں کہ جب میں کسی ریورٹ کو دیکھتی ہوں، ہماری اپنی مسلمان جو ہوئی ہیں بہنیں، تو
تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں دین اسلام کو، کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھا ہے اور ایکسیپٹ کیا ہے، اور ہم مسلمان معاشرے میں، مسلمان گھرانے میں، خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں جو ہے وہ پیدائشی مسلمان ہوں، میں شعوری طور پر مسلمان نہیں ہوں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں تو آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جو جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، کہ ہمیں صحیح میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میں حیران ہوں کہ اگر کسی نے یہ پڑھی ہے تو اس کے باوجود اس کے اندر تعصب کیسے رہا۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جس نے اپنی قوم کو عصبیت کی دعوت دی، بے جا حمایت کی اپنی قوم کی، وہ ہم میں سے نہیں، اور جو عصبیت پر مر گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ تو بڑے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ شدت پسندی اور جس طرح بھی آپ نے بات کی انتہا پسندی، یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں۔ اور کیا خوبصورت بات ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا امت وسطیٰ۔ امت وسطیٰ کے معنی ہیں بیلنس، کہ وہ نہ ایکسٹریم پر ہے، اوپر کی طرف ہے، نہ نیچے کی طرف ہے۔ تو اگر واقعی ایک مسلمان اسلام کو پریکٹس کرے گا، اور یہ دیکھ کر یہ نہیں جو اسلام میں نے بتایا، کیونکہ ہمارا سب کا اپنا اپنا اسلام ہے نا، ہم نے تو سب نے، میرا کانسیپٹ کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام ہمیں مل کہاں سے رہا ہے۔ کانسیپٹ کچھ اور ہو بھی سکتا ہے، کچھ اور کانسیپٹ ہونے سے بھی ہمیں رواداری اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا اور برداشت تو ہونی چاہیے۔ کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جس میں قرآن اور حدیث میں واضح کلیئر حکم ہم پر ایک فرض کا درجہ قرار دے کر نہ مقرر کر دیا گیا ہو۔ باقی چیزوں میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسپیسیفکلی اگر جامعات کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں، ہم کسی زمانے میں سنتے تھے تعلیم و تربیت، یہ تعلیم و تربیت ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوتے تھے کہ یہ بالکل ایک ساتھ ہوتے تھے۔ اب لگتا ہے کہ صرف تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے اور تربیت والا جو عنصر ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے ہماری جامعات سے۔ میں جامعات اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ آپ کا تعلق چونکہ جامعہ سے ہے، تو اسی حوالے سے اگر آپ اس میں بتا سکیں۔ دیکھیں یہی بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں ان کو نظر انداز کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ 18 برس کے بعد جب وہ جامعہ میں آئے گا 3-4 برس کے لیے تو اس کی تربیت ممکن ہو پائے گی۔ اصل میں تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کے گھر سے، تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کے اسکول سے۔ تربیت کے پھر کئی فیکٹرز ہیں اور اس کے کئی آپ سمجھیے کہ انٹرونشنز ہیں۔ وہ انٹرونشن یہ ہے کہ آپ نے نصاب کس طرح سے مرتب کیا ہوا ہے، اس نصاب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں کس طرح سے مرتب کر رہے ہیں۔ پھر ان تمام نظام تعلیم کے اندر ایک ہارمونی چاہیے تربیت کے لیے۔ پھر ہمارے اساتذہ کیا صرف اور صرف مضمون سے منسلک ہو کے رہ گئے ہیں یا وہ باقاعدہ انسانی تربیت بھی کر رہے ہیں، خواہ وہ پرائمری لیول پہ ہوں، خواہ وہ سیکنڈری لیول پہ ہوں، خواہ وہ جامعہ کی سطح پہ ہوں۔ تو میں جو بار بار کہتا ہوں ایک مربوط حکمت عملی کی بات، وہ مربوط حکمت عملی جب تک نہیں ہوگی جب تک ہم اس عدم برداشت کے رویے کو پراپرلی ہولسٹکلی ایڈریس نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، وہ مربوط حکمت عملی جامعات کی سطح پر 2017 کے اندر ایک باقاعدہ ایک چیز شروع کی گئی جس میں مدارس نے ادھر لیڈ لی اور ایک پیغام پاکستان کے نام سے ایک سمجھیے کہ ایک انیشیٹو لیا گیا۔ اچھا، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب 2022 میں وہ پیغام پاکستان کا تعلق جو ہے مدارس کے ساتھ ساتھ جامعات کے ساتھ بھی جوڑا گیا۔ اچھا، وہ پیغام پاکستان کی ایک ریزولوشن تمام مکاتب فقر جتنے بھی ہیں مذہبی، ان سب لوگوں نے کچھ چیزوں پہ ایگری کیا، اور میں سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہی بات تھی جو آپ فرما رہی تھیں کہ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے جو خطبہ حجۃ الوداع میں بتا دیا کہ ہم میں سے کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں اس لحاظ سے انہوں نے مرتب کی۔ اب جامعات کیسے تربیت کر سکتی ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ اب جامعات کیسے تربیت کر سکتی ہیں؟ جامعات تربیت کر سکتی ہیں 3-4-5 ایلیمنٹس ہیں اس کے۔ ایک کہ نصاب کیا ہے آپ کا، 2 آپ نے ماحول کیسا پیدا کیا، 3 آپ کے اساتذہ کی کمٹمنٹ کا لیول کیا ہے اور ان کا انگیجمنٹ لیول کیا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ ہمارے زمانے کے جو اساتذہ تھے، اب بار بار ہمارے زمانہ ایسا لگتا ہے کہ ہر آنے والا وقت یہی کہتا ہے کہ ہمارا زمانہ زیادہ اچھا تھا، لیکن ہمارے زمانے کے اساتذہ جو تھے وہ انگیج کر کے رکھتے تھے، وہ انفلوئنس کر کے رکھتے تھے، وہ انسپائر کر کے رکھتے تھے۔ خواہ وہ آپ دیکھیں، اگر ماضی کے اندر بھی دیکھیں تو مدارس سے پہلے جو ہے وہ خانقاہیں موجود ہیں، مدارس سے پہلے
ماسک موجود ہیں جس کے اندر ساری کی ساری انگیجمنٹ کے سلسلے شروع ہیں، جس میں سوال پوچھنے کی بھی اجازت ہے، جس میں جواب کو بھی بڑے واضح طریقے سے بتایا جا رہا ہے اور سوال سنا جا رہا ہے۔ تو جہاں جس معاشرے میں سوال کرنے کی اجازت ختم ہو جائے گی، جس معاشرے میں جواب کو سنا نہیں جائے گا، تو انتہا پسندی جو ہے وہ اپنا نمو لے لے گی، اور وہ پھر باقاعدہ ویسے ہی معاملہ ہو جائے گا جو پرانے زمانے میں ڈارک ایجز کا معاملہ ہوا تھا۔ یعنی آپ منسلک کر دیں گے اپنی ایک کنوکشن کو تمام کی تمام ریاست حکمت عملی کے ساتھ، اور وہ معاشرے کے اوپر آپ لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈارک ایجز کے معاملے میں کیا ہوا تھا؟ جب تک ریزن آزاد نہیں ہوئی، جب تک ریشنالٹی نہیں آئی، جب تک سچ آزاد نہیں ہوا، اور وہ سچ کسی اور کے نظریے سے نہیں بلکہ سچ محض سچ کے طور پہ دیکھا جانے لگا، تب تک ادھر بھی ترقی نہیں ہوئی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی اپنے معاشرے کی سطح پر ہمیں ریزن کو آزاد کرنا ہے، اور وہ ریزن کو اسی طرح آزاد کرنا ہے کہ اچھا ہے دل کے پاس ہے پاسبان عقل، لیکن مگر کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دو، تو کوئی حرج نہیں، سوال کرنے دیجئے، سوال کرنے دیں گے تو برداشت کو تعلیم۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی اس جواب سے ایک میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ سوال کرنے کی اجازت ہو اور جواب سننے کا حوصلہ ہو۔ یہاں پر شاید ہم چونکہ اتنی زیادہ انتہا پسندی ہے تو ہم سوال کرنے سے اور جواب سننے سے بھی ڈرتے ہیں، اور اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں اور زیادہ انتہا پسندی نہ پھیل جائے۔ تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے، تو اس کو میرے خیال میں پہلے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، پھر ایسا ماحول بنے گا نا، ورنہ تو نہیں بن سکے۔ اصل چیز ہے کہ آپ کو باقاعدہ ایک پلیج کرنا ہے، اور پلیج کیا کرنا ہے؟ کلیکٹیولی آپ نے یہ پلیج کرنا ہے کہ دیکھیے ہمارا مذہب ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہمارا معاشرے کی ابھی ضروریات کیا ہیں، اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہیں۔ ہمارا نفرت کی بنیاد پہ آپ خوشحال رہ ہی نہیں سکتے، منافرت کی بنیاد پہ آپ خوشی کو پا ہی نہیں سکتے، اور انسان کا گریٹسٹ گول کیا ہے؟ ایک گریٹسٹ ہیپینس حاصل کرنا ہے۔ تو وہ جب تک خوشحال نہیں ہوگا، جب تک خوشی نہیں آئے گی، جب تک مجھے یہ نہ پتا ہو کہ میں کس طرح سے ڈیپینڈنٹ ہوں زبیر پہ، اور زبیر کس طرح سے لنکڈ ہے محترمہ کے ساتھ، اور ہم سب اکٹھے ہیں تو مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم اکٹھے نہیں ہیں تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم لوگ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، ہم لوگ کی گفتار الگ ہو سکتے ہیں، ہماری ڈکشن چینج ہو سکتی ہے، ہمارا سخن کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ساتھ رہنا ہے، اور اگر ساتھ رہنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری قرآن میں اور حدیث میں ایک ٹرمینالوجی ہے صبر کی، ٹھیک ہے، اور اردو میں جب ہم صبر کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے برداشت کر لینا۔ اب ایک چیز ہے عربی کے لحاظ سے صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت۔ آپ ایک جگہ ایک چیز ہے اس اوپینین پہ آپ کھڑے ہیں، آپ استقامت آپ نے کیا ہے۔ جب ہم اردو میں صبر کا لفظ بولتے ہیں تو میرا خیال میں مجبوری والے حالات میں بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی میرے پاس چونکہ طاقت نہیں ہے، میرے پاس پاور نہیں ہے، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، تو چلو یہ والی بات بھی ہے، میں صبر کر کے سن لوں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام جو ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ برداشت کی ہم بات کر رہے ہیں اور عدم برداشت سے ہم منع کر رہے ہیں، تو برداشت کا مطلب کسی غلط بات کو سن کر خاموش رہ جانا ہے، اس کو برداشت کہہ رہے ہیں ہم، یا اپنی استقامت یعنی اپنے عقیدے پہ قائم رہنا ہے؟ کیا ہے یہ صبر؟ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ صبر قرآن پاک میں 90 پلیسز کے لگ بھگ جو ہے صبر کا حکم دیا گیا اور اس کے فضائل بیان فرمائے گئے، اور لغوی معنی یعنی لٹرل میننگز اگر ہم صبر کے دیکھتے ہیں، رک جانا، یعنی کہتے ہیں نا بس رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یعنی ری ایکٹ مت کرو، ٹھیک ہے، تو بیسک یہ ہے، اور برداشت بھی اس میں آ گیا۔ اس کی ڈیفینیشن میں صبر ہم نے ریلیٹ کر دیا ہے صرف اس صورت میں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا ہمارا کوئی بہت بڑا لاس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو۔ جس طرح کسی کے انتقال پہ ہم کہتے ہیں کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی نے کسی پر ظلم کر دیا، تو اس کی دین میں جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صبر دو طرح کا ہے۔ ایک نیکی کے کام کرنے کے لیے، یعنی آپ کو نیک کام کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، آپ کے اندر کنسسٹنسی ہوگی، مستقل آپ ایک راستے پر رہیں گے تو نیکی کر سکیں گے، اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، ورنہ انسان اپنے نفس تو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، کسی بھی طرف چلا جائے گا۔ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ قانون ہے جو اس کے نفس کو لگام دے کر، چاہے کسی بھی قوم میں آپ دیکھیے،
یا تو وہ اپنے مذہب سے ڈرے گا تو غلط کام نہیں کرے گا، یا وہ اپنے قانون سے ڈرے گا تو غلط کام نہیں کرے گا۔ دین اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے آپ اپنے دین پر قائم ہیں تو آپ صبر سے قائم رہیں، لیکن کسی کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یا جیسے ابھی آپ نے پوچھا کہ یہاں پہ صبر ہے کہ ہم غلط بات سن کے بھی خاموش رہیں، تو اس میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 6 سپارے کی پہلی آیت میں فرمایا لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من الظلم، کہ اللہ تعالیٰ برائی کا اعلان کرنا یا برا کام کرنا یا بری بات کہنا یا سخت الفاظ کہنا پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے کہ جو مظلوم ہے۔ اگر آپ وکٹم ہیں آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، مگر اتنا ہی جتنی زیادتی آپ پر کی گئی، اگر اب آپ نے تھوڑا سا بھی آپ آگے بڑھ گئے تو اب آپ ظالموں میں سے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی معاف فرمانے والا نہیں تھا، آپ سے زیادہ کوئی برداشت کرنے والا نہیں تھا۔ آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ کو یعنی کہ فزیکلی بھی تشدد پر اتر آئے، لیکن اللہ کے نبی بدعا نہیں دے رہے، یعنی ایک بدعا جس کا ہمیں حق ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ان کو پہاڑوں میں کچل دیا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں اے اللہ، ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہوگا، تو اگر آپ سارے جن سے آپ کا اختلافات ہیں ان کو مار ڈالیں گے تو پھر آپ اچھائی کہاں پھیلا سکیں گے اور آپ اپنا کام آگے کہاں کر سکیں گے؟ کوئی غلط کام کرتا ہے آپ کو حق ہے، 3 درجے ہیں حدیث مبارکہ میں، کچھ غلط ہوتے دیکھو، اچھا وہ غلط اسٹیبلش رولز کے ذریعے غلط ہو، یہ اس لیے غلط نہ ہو کہ میرے خاندان میں غلط سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں صرف تھوڑا سا اس میں جوڑ دوں، دیکھیے سورہ عصر ہے، جی سر، سورہ عصر کا جو آخری آیت ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ حق بات کی تلقین، پھر کہا جا رہا ہے کہ صبر کی تاکید، کہ کیا آپ کی ججمنٹ اس تمام پرسپیکٹو کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑے مسلمانوں کے اسکالر گزرے ہیں ملا صدر الدین شیرازی صاحب، انہوں نے بھی وجود کے کئی ارتقائی پہلو بتائیں کہ اگر وجود جیسے جیسے جانتا جائے گا ویسے ویسے ارتقاء کی منازل طے کرتا جائے گا، تو انہوں نے بھی جو ججمنٹ جو ہے وہ اس صورت میں لے کر گئے جب وہ پورا علم کامل اس کو حاصل ہو جائے۔ اب علم کامل کیا ہے؟ علم کامل جو ہے وہ حق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مسلسل فرما رہے ہیں، وہ قرآن کے تھرو فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریکٹس کے تھرو بتا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مذہب کی بنیاد پہ شناخت تو اپنی آئیڈینٹیفائی تو کر سکتے ہیں، اپنی سیلف کو تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن مذہب کی بنیاد پہ یا زبان کی بنیاد پہ ہم کسی اور کی سوچ کو دبا نہیں سکتے۔ ٹھیک، اس کو سننا ضروری ہے، اس کے پر بات کرنا ضروری ہے، مکالمے کی ہر جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ رویہ ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے معاشرے سے عدم برداشت ختم ہونا شروع ہو جائے گی معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ جو ٹاپک ہے یہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارتاً بتایا کہ یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، اس میں کئی فیکٹر انوالو ہیں اور مختلف قسم کے لوگ ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں۔ اس کے ذمہ دار اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح میں آگے آئیں، اپنا کردار ادا کریں، جن میں کہ جامعات بھی ہیں، جن میں مدارس ہیں، جن میں سول سوسائٹی ہے، حکومت کا بھی کردار ہے، میڈیا کا بھی کردار ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور والدین کا سب سے پہلا جو جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا وہ والدین، گھر کا جو سب سے پہلا جو ماحول ہوتا ہے وہاں سے تربیت اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہ اصل میں ایک نوجوان کو جو ہے وہ اس کے ذہن سازی کرتی ہیں، اس کی کردار سازی کرتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت ساری چیزیں، انشاءاللہ اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔